بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو پولنگ ایجنٹ کا فارم ہوتا ہے، رزلٹ کا فارم 45 جس کو کہتے ہیں، اور فارم جو ہے 47، اور اس کے بعد جو ہے آگے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ویور جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے مطابق یہ ہے کہ جب پولنگ اسٹیشن پر رزلٹ مکمل ہونے کے بعد پریزائڈنگ افیسر فارم 45 جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ آر او جو ہے ریٹرننگ افیسر اس کے آفس میں۔ آر او جو ہے وہ فارم 47 پر جو ہے وہ پورا رزلٹ بنا کے کمپیل کر کے وہ تیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو ملک کی موجودہ صورتحال کی طرف بھی آتے ہیں کہ بہت سارے جو امیدواران جو آزاد ہیں، کوئی سیاسی جماعت کے وہ نمائندے نہیں ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بہت ہی کم جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس الیکشن پر اعتراضات کیے ہیں۔ ایک جو جماعت اسلامی نے اعتراض کیا ہے، اس نے پورے ملک میں کوئی سیٹ نہیں لی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ آزاد حیثیت ہے ان کی، یعنی کہ پاکستان کی کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے اس الیکشن کو چیلنج نہیں کیا۔ اب جناب آتے ہیں کہ وہ جو آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے جو پٹیشنیں وغیرہ دائر کی ہیں، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب فارم 45 آر او کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس سے قبل اس کے بعد فارم 47 یا مرتب کیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے اس سے قبل اگر کوئی درخواست آتی ہے ری کاؤنٹنگ کی یا دیگر وجوہات کی، تو وہ آر او اس کو دیکھتا ہے، اور جب فارم 47 کے بعد جو ہے وہ مکمل رزلٹ جب تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد آر او کے پاس یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ٹریبونل میں آپ نے عذرداری دائر کرنی ہے، یعنی پٹیشن فائل کرنی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو آزاد امیدوار جو یہ چاہتے نہیں کہ یہ جمہوری عمل چل سکے، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں کچھ پٹیشن فائل کر دیں۔ اچھا، یہ جو پٹیشنیں ہیں یہ دائر ہو گئی ہیں، اور ان میں نوٹسز بعض میں ہوئے ہیں، بعض میں ابھی جو ہے کچھ آج ہو جائیں گے، تو وہ پٹیشن جو ہے وہ میرے حساب سے مینٹینیبل نہیں ہے، اس لیے کہ جب فارم 47 مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آر او یا ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ افیسر ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی عذرداری جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں جانی ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے ود دا اپنا مشورے کے ساتھ متعلقہ ہائی کورٹس، یعنی کہ پورے ملک کی جو 4-5 ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس سے مشاورت کے ساتھ وہ ایک جج تعینات کر سکتے ہیں اس ٹریبونل کے لیے، وہاں پہ وہ ساری باتیں آئیں گی۔ اب ہونا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جتنی بھی پٹیشنیں ہیں یہ موسٹلی یہ ڈسمس ہو جانی ہیں، اس لیے کہ یہ ناقابل سماعت ہیں، اور اس کے بعد یا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پٹیشن آ گئی ہے، اس کو جو ہے آپ جو ہے ہم بھیج دیتے ہیں ٹریبونل میں، ٹریبونل دیکھے گا۔ اب جو ٹریبونل جو ہے الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 142 سے لے کر 147 تک مختلف ہے پٹیشن کا طریقہ کار ہے، اور آگے ان کا وہ کیسے ٹرائل ہوگا، تو الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ جو ٹریبونل ہے وہ بطور سول کورٹ کے کام کرے گا، سی پی سی، یعنی کہ سول سوٹ کے طور پہ، یعنی دیوانی دعوے کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ اور اس میں جو ہے اب یہ جو رولا پڑا ہوا ہے نا پورے ملک کے اندر کے فارم 45 جو ہے ہمارے پاس ہیں، آزاد امیدوار لے کے گھوم رہے ہیں، اب ٹریبونل میں ہونا یہ ہے کہ یہ جو فارم 45 ہیں یہ وہاں پہ بطور ایویڈنس پیش کریں گے، اور ایویڈنس پیش ہونے کے بعد اگر مثال کے طور پہ ایک حلقہ ہے، کوئی بھی این اے کا حلقہ ہے، اس میں 400 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہیں، 400 فارم ان کے پاس موجود ہیں، تو یہ ان کا کہنا کہ جناب یہ ان کا موقف تو اپنی جگہ پہ وہ ہے جو بھی وہ کہتے ہیں، لیکن اس کو سچائی جاننے کے لیے جو عدالت ہے وہ کہے گی یہ ٹھیک ہے یہ 400 آدمی ہیں،
اور یہ جو فارم 45 ہے ان کی ایویڈنس کروائیں، یعنی کہ اس نے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ فارم 45 میرا جاری کرتا ہے، یہ میری سٹیمپ ہے اور یہ میرے دستخط ہیں، پھر وہ درست کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر 400 آدمی ہر حلقے کا جو ہے وہ جا کے ایویڈنس دے گا تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو فارم جو 45 کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرف جائے، کیونکہ جب فارم 47 کنفرم ہو جاتا ہے، قانونی طور پر قدغن آ جاتی ہے کہ جب آپ کا رزلٹ وہاں پہ اکٹھا ہو رہا تھا تو آپ نے کوئی پٹیشن فائل کی، اگر وہاں پہ اس وقت آپ نے پٹیشن فائل نہیں کی، ری کاؤنٹنگ کی نہیں کی یا کوئی آبجیکشن فائل نہیں کیے، جب فارم 47 پہ وہ مکمل کر کے اس کو رزلٹ مرتب ہو گیا ہے، اس کے بعد تو آر او کے اختیارات ہی ختم ہیں۔ پھر اب آپ جب آر او کے پاس فرسٹ ہینڈ نہیں گئے تو سیکنڈ ہینڈ ٹریبونل میں یا الیکشن کمیشن میں آئے، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ امیدواران جو گئے ہیں وہ کمزور وکٹ پر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہونا کیا ہے کہ الیکشن جب 8 فروری کو ہو گیا تو 14 دن کے اندر، قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے تمام امیدوار جو جیت گئے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ 14 دن مسٹ ہیں، لیکن وہ دوسرے دن، تیسرے دن، 7 دن، 5 دن بعد بھی نوٹیفیکیشن کر سکتا ہے کہ ودن 14 ڈیز ہے کہ 14 دن کے اندر۔ اور اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے، جتنے بھی آزاد امیدوار جیتے ہیں وہ 3 دن کے اندر لازمی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، ادروائز وہ آزاد ہی رہیں گے، پھر وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، تیسری بات یہ اہم آخری کرتا چلوں کہ جب یہ 8 فروری سے 21 دن کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، صدر پاکستان جو ہیں وہ پابند ہیں، 8 فروری سے الیکشن ہو چکے ہیں تو غالباً یہ 29 تاریخ بنتی ہے، 29 فروری، کیونکہ یہ لیپس کا سال ہے تو 29 آ جائے گا، ادروائز 1 مارچ آ جانا تھا۔ تو یہ 29 فروری کو غالباً قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ قانونی قدغن ہے کہ 21 دن کے 21 دن کو جو ہے وہ الیکشن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس میں سابق سپیکر نیشنل اسمبلی جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ ان سب سے حلف لیں گے، اور اسی دن جو ہے وہ سپیکر کا چناؤ ہوگا، پھر ڈپٹی کا، پھر جو ہے ہو سکتا ہے 2-3 دن کی ڈیٹ، یہ اس کا شیڈیول ہے الیکشن سپیکر کا کہ اس نے کیسے ترتیب دینا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ایسے ہونا ہے۔ تو کسی پہ بھی ایسے بھی ابہام پہ بھی آزاد امیدوار، یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس میں کسی بھی بڑی میجر پارٹی نے کوئی اعتراض نہیں کیا الیکشن کے حوالے سے، اور یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن منعقد کروائے ہیں۔ بہت شکریہ۔